بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ازو آنکھیں کھولو، اسے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر ایمل کے حواس خطا ہو رہے تھے۔ پہلے شہباز کا اچانک ازورا کو طلاق دے دینا اور اس کی یہ حالت وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہٹیں آپ، خبردار جو آپ میں سے کوئی بھی اس کے قریب آیا تو ایمل کو جھٹکے سے ازورا سے دور کر کے وہ ان تینوں سے مخاطب تھا۔ انداز واضح وارننگ دیتا ہوا تھا۔ اس کا سینے کی بائیں جانب رکھا ہاتھ دیکھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ازو، مجھے سن رہی ہو نا؟ آنکھیں کھولو بیٹا، دارم کو دیکھو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب لپکا تھا۔ ایمل نے شکوہ کناں نظروں سے شہباز کی جانب دیکھا۔ آج ازورا کی اس حالت کا ذمہ دار وہی تھا۔ شہباز ضمیر کو پہلی بار تکلیف کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ ایمل میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ ساری دنیا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتا تھا، لیکن اپنی بیٹی ایمل کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی نمی بھی اس کی جان نکال دیتی تھی۔ گاڑی میں ڈرائیو کر دیتی ہوں۔ وہ دارم کے پیچھے آئی تھی۔ خبردار جو آپ میرے یا اس کے قریب بھی آئیں تو اس کے لیے بس دارم اصفہان کافی ہے۔ اسے دھکا دیتے اس نے گاڑی سے دور کیا تھا۔ وہ نیچے فرش پر جا گری تھی۔ بازو میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ دارم پلیز، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ازورا کو پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ایمل تیزی سے اٹھ کر پچھلی سیٹ پر ازورا کے ساتھ ہی بیٹھنے لگی۔ میں نے کہا ہے آپ سے اس سے دور رہیں۔ آپ اسے بازو سے تھام کر گاڑی کے ساتھ لگاتا وہ گھبرایا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی دور اس حالت میں اس سے۔ جتنی محبت آپ کرتے ہیں اتنی محبت میں بھی کرتی ہوں ازورا سے۔ وہ روتی ہوئی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ میں جان لے لوں گا آپ کی اگر آپ اس کے قریب بھی آئیں تو۔ جو کرنا تھا وہ آپ کا باپ کر چکا ہے۔ اس کے شانوں پر دباؤ ڈالے اس کی جانب جھکتا ہوا بولا تھا۔ ایمل نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا، کوئی احساس نہیں۔ گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ وہ خوف سے چیختی اچھل پڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی دھواں اڑاتی اس کے سامنے سے نکلی تھی۔ میں اس حالت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں رگڑتی اپنے دوپٹے کو ہی صحیح طرح سے خود پر کور کر کے دروازے سے نکل گئی تھی۔ آج سے پہلے اسے یا تو ڈرائیور چھوڑتا تھا یا شہباز۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ ازورا کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ہسپتال آئے گی، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر کے گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی اسٹاپ کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہباز نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ازورا اسے بہت عزیز تھی۔ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی جب ایک گاڑی اس کے آگے رکی تھی۔ گاڑی کا شیشہ بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے اسے سامنے ہی نور ارسلان بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بے تاثر نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید ان کے گھر کی ہی جانب جا رہا تھا۔ اسٹاپ پر موجود ایمل کو دیکھ کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ ایمل کو اس کی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے حد سے زیادہ سوجے ہوئے تھے، جبکہ ڈارک براؤن آنکھوں میں کھلی سرخی اس کے وجود میں کپ کپی طاری کر گئی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے شہباز نے ازورا کو طلاق دی، جس کی وجہ سے دارم نے شہباز پر ہاتھ اٹھایا، جس کی وجہ سے ازورا ہسپتال میں تھی۔ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ تنفر سے رخ پھیر گئی تھی۔ لڑکی، اس بات سنو، یہاں کھڑی رو کیوں رہی ہو؟ اس کا انداز بھی اس کی آنکھوں جیسا ہی تھا، بے تاثر سپاٹ۔ آپ کی وجہ سے میری ازو ہسپتال میں ہے۔ آپ کی ڈیل کی وجہ سے بابا نے اسے طلاق دی ہے۔ نفرت کرتے ہیں ہم آپ سے نور ارسلان۔ اس کی آنکھوں سے ہی نہیں لفظوں سے بھی نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ازورا ہسپتال میں، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا ہے ازورا کو؟ کیوں ہے وہ ہسپتال میں؟ اس کے لہجے کی تڑپ پر ایمل نے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کی مہربانی کی وجہ سے۔ پیسے سے سب کچھ خرید لینا چاہتے ہو نا تم؟ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے۔ نام بتاؤ مجھے، کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ اس کی بات نظر انداز کرتے وہ بے چینی سے بولا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سانسیں تنگ ہو رہی ہوں۔ اس نے اس طرح تو کچھ نہیں چاہا تھا۔ جس طرح یہ سب ہو رہا تھا وہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ نور نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ چاہتا تو ساری ویڈیوز اسے دکھا کر ایک لمحے میں اس کا سارا غرور خاک میں ملا سکتا تھا، مگر وہ نور ارسلان تھا۔ ایک بیٹی کا باپ پر سے بھروسہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے ہر اس انسان کا خیال تھا جس سے ازورا لاشاری پیار کرتی تھی۔ اس کالی سڑک پر کوئی ٹیکسی اس وقت نہیں آتی ہے۔
اور ہمارا لڑکے وقتاً فوقتاً یہاں پائے جاتے ہیں. تم جانا چاہو تو بیٹھ جاؤ اور مجھے ہسپتال کا پتہ بتا دو، اور اگر نہیں جانا چاہتی تو یہاں کھڑی ہو کر انتظار کرو. ایک نظر اس پر ڈال کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. ایمل نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جو دور دور تک سنسان پڑی تھی. کہتا وہ بھی ٹھیک رہا تھا. غصہ، نفرت، غم، ساری چیزوں کے باوجود بھی اسے عزت زیادہ عزیز تھی. وہ پیچھے کا دروازہ کھولتی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. دانم اسے اپنے ہسپتال لے کر گئے ہیں. بیٹھ کر وہ رندی ہوئی آواز میں بولی. نو نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ ہاتھوں کی پشت سے بار بار امڑنے والے آنسو صاف کر رہی تھی. یہ آنسو اب اس کا مقدر تھے. دانم اصفہان ازورا سے جتنی زیادہ محبت کرتا تھا اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت تھی. اسے اس شخص کی محبت میں اس کا وجود آنسوؤں کی نظر ہو جائے گا وہ جانتی تھی. ہسپتال پہنچنے پر ایمل تو ڈائریکٹ دانم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ ریسیپشن پر ازورا لاشاری کے نام کی بابت دریافت کرنے لگا. نرس کے بتانے پر وہ تیزی سے ایمل بھی ایمرجنسی کی جانب بڑھا تھا. ایمل بھی اسے وہیں کھڑی ملی تھی. ایک نظر اس پر ڈالتا وہ بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا. ایمل بینچ پر بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی. دانم اندر ہی تھا. شاید انہیں اس وقت اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ شیشے کے اس دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جس کے اس پار وہ بے خبر پڑی تھی. اس انتظار میں اس کی رگوں سے جان سرک رہی تھی. 1 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا تھا. 1 گھنٹے کے بعد دانم اور چند ڈاکٹر باہر آئے تھے. ایمل کو دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی. وہ جانتا تھا وہ جیسا بھی رویہ اختیار کر لے وہ ہسپتال تک اس کے پیچھے ضرور آئے گی. تم کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ اس کے قریب آتا کر آیا تھا. ازورا جس حالت میں بھی تھی انداز پھر بھی اس کا ویسا ہی تھا. اس کی وجہ یہ شخص بھی تھا. کیا ہوا ہے ازورا کو؟ دانم کا آگو گلتا لہجہ نظر انداز کرتا اس کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں وہ مصنوعی سانس لے رہی تھی. دانم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا. دور رہو تم، ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے. وہ جلا کر بھسم کر دینے والے انداز میں دیکھتا ہوا بولا تھا. اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس وقت ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا تھا. دیکھو دانم، مجھے ازورا کو دیکھنا ہے. مجھے ایک بار اسے دیکھ لینے دو، میں چلا جاؤں گا. نو نے سنجیدگی سے کہا تھا. ازورا کی دانم کے ساتھ اٹیچمنٹ اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی. دانم نے ایک نگاہ اس کی بکھری حالت پر ڈالی تھی. جو تم کر چکے ہو اس کے بعد میں تمہارا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دوں گا. تمہیں کیا لگتا ہے لاوارث ہے وہ سنجیدگی سے بولتا. لفظوں کا زہر اس کے اندر انڈیل رہا تھا جو خود قبر کے دہانے پر کھڑا تھا. ازورا کیسی ہے؟ ایمل اس کے قریب آئی تھی. دانم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی. کچھ کہے بنا ہی آگے بڑھ گیا تھا. وہ اس وقت وہ ان دونوں میں سے کسی کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا. اس کے جانے کے بعد نو اندر کی جانب بڑھا. سامنے ہی وہ اسٹریچر پر بے سدھ پڑی تھی. اسے یوں دیکھ کر نو کو اپنی رگیں خون سے خالی ہوتی محسوس ہو رہی تھی. اس کے بازو میں ڈرپ لگی تھی. اس وقت مصنوعی سانسوں کے ذریعے سانس لے رہی تھی. وہ لب بھینچے اسے تک رہا تھا جو آنکھیں موندے اس کی ذات سے بے خبر غافل سی پڑی تھی. یہ معصوم سی لڑکی اس کی زندگی تھی لیکن وہ اسے بتانے سے قاصر تھا. یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس سے دور رہو. دانم کی آواز پر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا. اس کا غصہ بجا تھا. اس کا طریقہ غلط تھا لیکن ارادہ نہیں. تم نے کبھی نشے کے عادی کسی شخص کو دیکھا ہے دانم اصفہان؟ جب اسے اس کی مطلوبہ شے نہیں میسر ہوتی تو وہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، جسم کھینچنے لگتا ہے، دل دھڑکنے سے انکاری ہو جاتا ہے. وہ موت کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے. اس وقت وہ اپنے نشے کے لیے ہر انسان کی جان کا دشمن بن جاتا ہے جو اس کے اور اس نشے کے درمیان آتا ہے. اس کی جانب دیکھتے وہ کرب سے بولا تھا. اس کی سوجی ہوئی آنکھیں شاید رونا چاہتی تھی لیکن رونے سے قاصر تھیں. دانم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی. اس کی نگاہوں میں ازورا لاشاری کا ہی عکس تھا، صرف اس کا عکس. ایک پل کو دانم ٹھٹکا تھا. ازورا لاشاری میرا نشہ ہے. میری رگوں میں اس کا نشہ دوڑ رہا ہے. وہ نہیں ملی تو میں موت کے دہانے پر آ جاؤں گا. اس کی ڈرپ لگی ہتھیلی کو دیکھتا وہ بے خود سا بول رہا تھا. اس نے رخ موڑ کر دانم کی جانب دیکھا. ازورا لاشاری میری رگوں میں خون کی جگہ دوڑتی ہے. جانتے ہو نا، رگیں خون سے خالی ہو جائیں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس وقت وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا. اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ اس کی نگاہیں اب بھی ازورا کے سراپے میں الجھی ہوئی تھی لیکن سوال وہ دانم سے کر رہا تھا. دانم اس کے لفظوں کی سچائی محسوس کر رہا تھا. اس کی آنکھوں میں بھی وہی کرب تھا جس کرب سے وہ گزر رہا تھا، جس سے اس کی ازورا گزر رہی تھی. یہ محبت نہیں ہے میری.
نشہ بن گئی ہے۔ وہ اب بھی اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا، تم اس کی اور میرے درمیان آئے تو میں تمہاری بھی جان لے لوں گا دارم عثمان۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ دارم نے آگے سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ بس سنجیدگی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں کرنا چاہتی تم سے شادی، اور کوئی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، اس کے نکلنے سے پہلے دارم نے کہا تھا۔ نور ارسلان جا چکا تھا۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر تھی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے رخ نہیں پھیرا۔ وہ جانتا تھا پیچھے ہمل تھی۔ نور ارسلان کو عزو کے متعلق آپ نے بتا کر اچھا نہیں کیا ہے، ٹیکسی لے کر گھر چلی جائیے گا۔ عزو اب اس گھر میں نہیں جائے گی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بول رہا تھا، میں جانتی ہوں آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ازورہ اب عدت میں ہے اور آپ نہ محرم ہیں اس کے اور نہ نور ارسلان، تو آپ سے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی آپ اس کے سامنے آنے سے احتیاط کریں گے، اور جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوتی اسی گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے شفٹ کر سکتے ہیں۔ ذرا کی پیشانی چومتی وہ بہت سے تلخ حقائق دارم پر واضح کر گئی تھی، جنہیں وہ ازورہ کی حالت کے پیش نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ لب بھینجے اس کی بات سنتا کمرے سے نکل گیا۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔